امید ہے. کامران مرزا صاحب آپ اگر کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں سر. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وکیل جو ہیں، جو پارٹی کے اندر وکیل ہوتے ہیں، وہ شاید پارٹی لیڈر کی قیادت میں جو ہے وہ اپنی رائے کو جو ہے نا کمپرومائز کر دیتے ہیں، حالانکہ جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پارٹی لیڈر کو وہ درست بتانا چاہیے. اس کو اگر آپ دو حصے کریں نا، مے کا اور نومبر کا، تو مے والے میں جو ہے چلان آگے ہوئے ہیں، اور چلان آنے میں میرا خیال ہے کہ آج تک صرف ایک ہی اوکیزن ہے کہ جس میں کسی کیس میں اگر چلان آ گیا ہو اور اس میں جوڈیشل کمیشن بنا ہو، مگر اس میں بھی کہا کہ چلے بن جائے. اسی طرح کا شاید کوئی واقعہ ہوگا انگلینڈ کی، شاید اس میں وہ ہے، مگر وہ کھلے گی نہیں، رپورٹ نہیں کھلے گی. مگر یہاں پہ جب رپورٹ فرض کرے کھلے گی یا بند رہے گی، تو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کمیشن کا جو جتنے بھی کمیشن پاکستان بنے ہیں اس کا کوئی آج تک نتیجہ نہیں نکلا. تو اس کے اوپر جو ہے پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا وہ ایک پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور جو لوگ لیگل سائڈ پہ، جو لیگل ایکسپرٹ ہیں، ان کی رائے کی فوقیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لیڈرشپ نے کیا کہہ دیا اور وہ بالکل درست ہے. لیڈرشپ ایکسپرٹ نہیں ہے اس معاملے کی، ایکسپرٹ ان کے وہ ہیں جو لیگل سائڈ پہ کام جانتے ہیں. تو اس کو ذرا جو ہے نا وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی ان کو خود دیکھنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ نہیں نکلے گا. میری پہلے سے سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے یہ، اور اس میں بات یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے، ایک کمیشن بنا تھا، آپ کو یاد ہے ناصر الملک صاحب والا الیکشن کے حوالے سے، کہ وہ اتنے ہلکے کھولیں. وہ کمیشن بنا اور اس کے بعد نتیجہ کیا آیا؟ وہ پنکچر جو ہے نا پھر وہ سارے پنکچر ہو گئے نا جی. تو اس طرح سے نہ کریں کہ جس کا جو ہے نتیجہ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اگینسٹ آ سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا سینیٹر کامران مرزا صاحب. اور عباس بپی صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آتا ہے. مولانا صاحب تھوڑے سے شاکی رہتے ہیں کہ جو اس کے بعد پھر جب آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی کچھ اسی قسم کا کام، تو یہ سارا موڈیفائی ہو کے اب یہ پیکا ہمارے سامنے آیا ہے. خیر بالکل کامران مرزا صاحب، آپ لوگ بھی ایگریوڈ پارٹی میں آتے ہیں 8 فروری کے نتائج الیکشن کے، جنرل الیکشن کے نتائج کے حوالے سے. کیا جے یو آئی ایف بھی کوئی پلان کر رہی ہے، کوئی احتجاج، جلسہ، جلوس 8 فروری کو؟ اس کو فیصلہ کرنا پھر اگین جو ہے نا وہ پارٹی کے اداروں کا کام ہوگا. مولانا تجویز رکھیں کہ پارٹی کے اداروں میں، اپنی شورا میں، اپنی عاملہ میں، اور اگر وہاں سے اپروول آتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اس کو مولانا آگے لے کے چلیں گے. اس کے بغیر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ شرائط کا نظام ہے، وہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ آگے چلتا ہے. تو ابھی تک تو کوئی پلان میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 8 فروری کے لیے وہ کیا، مگر 8 فروری سے ہم ایگریوڈ ہیں. مگر اس سے بھی زیادہ ہم ایگریوڈ اس بات پہ ہیں کہ ہمیشہ الیکشن جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں، رگ ہو جاتے ہیں، اور اس نظام کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے. جن کا جو کام کرنے کا ہے وہ اپنا کام کرے، اور الیکشن کے نتائج جو ہے فیئر ہو. یہ انتظام کے تحت جو ہے نا حکومتیں بنانا، گرانا، اٹھانا، یہ اب بس بہت ہو گیا ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. معاملات کو آگے جو ہے درسمت میں لے کے جائیں. اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے، اسی میں ملک و قوم کا فائدہ ہے. تو کامران مرزا صاحب، پھر تو ساری جماعتوں کو نیشنل ایجنڈا پہ ٹاپ پہ یہ ہونا چاہیے کہ الیکٹرل ریفارمز آئیں، اور اتنے سخت اور زبردست آئیں کہ کوئی گنجائش ہی نہ بچے. پھر بھی 5-10% ہو ہی جاتا ہے اوپر نیچے، لیکن کوئی گنجائش نہ بچے کہ اتنا بڑا آپ لوگ مطلب پروٹیسٹ کرنے اور بعد میں کہ جی وہ تو صرف 17 سیٹوں. جی صرف قانون بنانے سے آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے. طاقتور جو ہے وہ معاملات کو پھر جو ہے نا وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. جب تک وہ طائب نہیں ہوں گے، وہ پیچھے نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ طاقت کی بنیاد پہ پاکستان کے نظام کو دیکھیے. آپ طاقت کی بنیاد پہ کبھی آر او جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہوگا، یا وہ سچ بولے گا، یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا. پی اوز جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ کیا نہیں کریں گے. اس کو ایک ٹرانسفر، ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک ٹرانسفر جو ہے اس کے لیے بہت ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا اٹھا کے کسی ایسے ریموٹ ایریا میں پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد وہ سیدھا جو ہے نا انسان کا بچہ بن جائے گا. اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یا باقی دھمکیاں یا باقی اور معاملات. تو اس میں جو ہے وہ ان اداروں کو جو ہے وہ پیچھے ہونا پڑے گا پاکستان کے بعد میں. سینیٹر خلیل طاہر سدھو صاحب، سر جی یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ ایک سیاسی، آپ نے واضح طور پر بتایا کہ ان کی محترم صدر آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ریویو کروں گا، لیکن وہ اگلے دن سائن کر دیا. ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان اور جے یو آئی کے درمیان جو کمیٹی ہے، جو فائر فائٹر کمیٹی ہے، میں اس کا ممبر ہوں، تاکہ وہ غلط فہمیاں اگر کوئی ہیں بھی تو اس کو ہم ختم کریں. تو مجھ سے غلط فہمیاں پھیلانے کا کام نہ لیں، مجھ سے ختم کرانے کا کام لیں. یہ ویسے چیئرمین کا ووٹ نہیں ہوتا. چیئرمین اس وقت ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے جب اگر کوئی ٹائی ہو جائے، کوئی ایکول ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین کو ریگولیٹ کرنا ہے پروسیڈنگ کو، اور چیئرمین کا ووٹ نہیں ہوا کرتا. ویسے میرے اعتراضات کو بھی ڈیل نہیں کیا ہوا، نہ ایکسیپٹ کیا نہ ریجیکٹ کیا. صحیح.
تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ اگلے روز پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ جی شاید ابھی اس چیز کا ہمیں تو علم نہیں ہے، تو کیا واقعی ایسا تھا؟ کیونکہ آپ اس میں پیش تھے، آپ چاہتے تھے کہ پیکا جیسا قانون. ہاں، میڈیا کے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی مولانا صاحب سے ملنے کی، تو وہ پھر میں نے مینیج کر دیا تھا، ارینج کر دیا تھا وہ ملاقات. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ صدر صاحب کو اپروچ کریں، تو پھر صدر صاحب کو بھی اپروچ کیا تھا، تو میں انسیڈنٹلی موجود تھا رات میں. اور جو میں سمجھ پایا اس میں ایک طرح سے جو ہے نا امپلائڈلی جو وہ ایشورنس تھی کہ نقوی صاحب آ جائیں تو آپ بیٹھ جائیے اور معاملات کو وہ کر لیں گے. تو جو میری کیونکہ جب کوئی دو لوگ اور ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں اتنا ہی سن سکتا ہوں جتنا میں سمجھ پایا. تو وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ ایشورنس تھی کہ جی. مگر اس کے بعد اور پھر میں نے وہ ساری بات میں نے کنوے بھی کر دی. شاید یہ میری غلطی تھی کہ میں نے میڈیا کے دوستوں کو یہ بات چیت کنوے کر دی، اور وہ شاید پھر صدر صاحب کے اوپر پریشر زیادہ آ گیا ہوگا. وہ جب مارکیٹ ہو گئی خبر تو دوسرے دن انہوں نے امیڈیٹ اس کو سائن کر دیے. تو وہ درست نہیں ہوا جو کچھ ہوا. ایک دو دن ہمارے معاملے کو آپ دیکھیے، مدرسوں والے معاملے کو کتنا عرصہ لے کے بیٹھے رہے، تو اس میں بھی 4 دن بیٹھ جاتے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا معاملہ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے. غلط نہ کریں کیونکہ جو ہے نا منظر تبدیل ہو جاتا ہے.